تہہ دل سے مشہور ہیں محترم قیصر احمد راجہ صاحب کے اور عبدالوارث گیلن بھائی کے کہ انہوں نے ہمیں ہماری ذمہ داریوں سے آگاہ فرمایا اور جیسے حالات اور واقعات انہوں نے رکھے. ہم میں سے ہر شخص کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ دام دل میں قدم سخنے اس مشن اور عزم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو اور آخر دم تک ہم اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ہم اپنے کوشش رہیں. تو پورے میر کے جبی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی کہ حق کے بندگی ہم ادا کر چلے کہ اللہ رب العزت ہم اللہ کے سامنے معذور بھی ہو سکیں اس کوشش کے ساتھ اور سرخرو بھی ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی کے پاس اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہے تو وہ آپ ابھی پوچھ سکتے ہیں, لکھ کر بھی دے سکتے ہیں اور ایسے کھڑے ہو کر بھی پوچھ سکتے ہیں تاکہ اس حوالے سے باقی احباب کی بھی رہنمائی ہو سکے اور آپ کی تشنگی بھی دور ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سوال برادر کا یہ ہے کہ کیا یہ اتنے بڑے پیمانے پہ فتنہ ہے کہ اس کو عام آدمی تک یہ پہنچ رہا ہے, اور انہوں نے اپنا بتایا کہ مجھ تک کبھی یہ کانٹینٹ نہیں پہنچا. دو باتیں ہیں سر. جیسے مثال کے طور پہ پاکستان میں دہشت گردی کے نیٹ ورکس موجود ہیں, ہمیں پتہ ہے وہ لوگوں کو ریکروٹ کرتے ہیں, ان کو پورا ان کا سسٹم ہے, یہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں ہو رہا ہے. لیکن مجھ تک آج تک یہ پیغام نہیں پہنچا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا ہو نہیں رہا. اب یہ کس پیمانے پہ ہو رہا ہے؟ پی ٹی اے نے دو مختلف رپورٹس جمع کرائی ہیں, ایک پشاور ہائی کورٹ میں اور ایک لاہور ہائی کورٹ میں. ایک کے مطابق تقریباً 10 لاکھ انہوں نے ایسے لنکس جن میں بہت بڑی تعداد ایسے ہی گستاخانہ مواد کی تھی وہ بلاک کیے ہیں, اور دوسری کے مطابق 14 لاکھ لنکس جو انہوں نے بلاک کیے ہیں جن میں بڑی تعداد بلاسفمی کی تھی. تو یہ ایک ایشو بالکل جینون ہے, پھیل رہا ہے, اور پہلے واٹس ایپ گروپس میں ہوتا تھا, اب یہ اوپن فیس بک پہ ہو رہا ہے. تو پی ٹی اے والے کام کر رہے ہیں, اپنے دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں, تو سر عام آدمی کے ایکسیس پہ ہے یہ بالکل. دوسرا سوال بھی ہے کہ میں حقیقی طور پر بحیثیت طالب علم ہر وہ کام کروں گا جس کا میں متعلق بنایا گیا ہوں, مگر سوال یہ ہے کہ اب کرنا کیا ہے اور آپ سے رابطہ کیسے کریں. اس معاملے میں کئی طلباء انشاءاللہ تیار ہیں. جزاک اللہ خیر. آپ کیا کر سکتے ہیں از دا کویسچن, یعنی کہ آپ لکھنے والے ہیں, آپ ویڈیو بنانے والے ہیں, آپ کس طرح کا کانٹینٹ کریٹ کر سکتے ہیں. جو بھی آپ کر سکتے ہیں, ہماری ویب سائٹ. سر آپ ہیں؟ وعلیکم السلام. زندہ باد جناب. سوشل میڈیا کی بھی بھائی نے بات کی, تحریر کی بھی بات کی, کہ کتابچہ بھی چھپ سکتا ہے, ساری باتیں. ہماری جو ویب سائٹ ہے آپ اس کے ساتھ آپ رابطے میں رہیں, آپ اس کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ادر دین دیٹ آپ یہاں پہ سر مسجد کا نمبر ہمارے پاس جو واٹس ایپ کا ہے وہ کیسے بھی ان کا پیغام پہلے آیا نا, ان سے کہیں کہ وہ اپنے ساتھیوں کی ایک لسٹ میں سب سے پہلے کام کیجیے. یہ وہی اچھا دیکھیے ان کی لسٹ پر رتب کر لیں, نام اور ان کے فون نمبر, جن کو ان کا ایک گروپ بنا سکتے. وارث بھائی کا مشورہ یہ ہے کہ جو ساتھی آپ کے کام کرنے والے ہیں ان کی آپ ایک لسٹ بنا لیں, ان کی کانٹیکٹ انفارمیشن وغیرہ, اور یہاں جو مسجد کا نمبر ہے وہاں آپ ادھر شیئر کر دیں. یہاں سے انشاءاللہ العزیز ہم پھر آپ سے بھی رابطہ کریں گے, آپ کے جو باقی دوست ہیں ان سے بھی انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کو. سر یہ پھر آپ بعد میں ہمیں دے دیجیے گا. سوشل میڈیا توہینات, یہ آپ کو پی ڈی ایف ورژن بھی اس کا مل سکتا ہے, اور اگر فزیکل کاپی چاہیں تو وہ بھی مل سکتی ہے آپ کو. یہ پاکستان میں مختلف اداروں میں یہ اس وقت اویلیبل ہے. ہماری ویب سائٹ سے یہ ڈاؤن لوڈیبل ہوگی پی ڈی ایف میں.
یہ میرا گمان ہے کہ یہ کوئی ایک ہفتے کے اندر اندر، اب 10 محرم کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سارا کچھ ایکٹیو ہوگا. ویب سائٹ کا نام ہے www.blasphemy-files.org. سوال ہے کہ اگر ہم ان کے خلاف اپنی آواز اٹھاتے ہیں تو ہمیں کیا امید ہے کہ ہماری آواز کتنی فائدہ مند ہوگی ہمارے پاس تو افرادی قوت. اگر آپ کی خاموشی ان کو مضبوط کر سکتی ہے تو آپ کی آواز ہی انہیں کمزور کرے گی. اب دیکھیں یہ جو قرآن پاک کے بارے میں وارث بھائی نے بتایا کہ نسخے وہاں پڑے ہوئے ہیں، وہ تو سالوں سے پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ. بھائی کیا وجہ ہے کہ اچانک اس سال جتنا کام ہوا جب سے وہ نسخے وہاں پڑے ہوئے ہیں اس سارے عرصے میں اتنا نہیں ہوا؟ کہ سوشل میڈیا پہ ہم نے ایک کمپین سٹارٹ کی، علماء کو جا کے بتایا، بیانات آنا شروع ہوئے. ہم نے یوم عزت قرآن رمضان میں ایک جمعہ مختص کیا جب پاکستان کی ہزاروں مساجد سے اس پہ خطبے شروع ہوئے، لوگوں نے بات چیت کرنا شروع کی، تو اس سے ایک ایسا ایک رپل ایفیکٹ سٹارٹ ہوا پورے پاکستان میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور آپ دیکھ لیں کچھ مہینوں کے اندر اندر اس میں اتنی تیزی آئی کہ اب میں پبلکلی ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ اس وقت وہ معاملہ کہاں پہ ہے، لیکن بہت جلد انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کریں گے کہ ان نسخوں کو باوقار طریقے سے غسل بھی دے دیا گیا ہے اور ان کی جو تدفین کرنی ہے وہ بھی ہو گئی ہے، کہ یہ مسلسل جو گناہ جاریہ پوری قوم کے ضمیر پہ پڑ رہا ہے اس سے انشاءاللہ جان ہماری چھوٹے گی. یہ فرق ہوتا ہے جب آپ بات کرتے ہیں ورسز جب آپ بات نہیں کرتے. تو آپ بات کرنا شروع کریں. دیر از اونلی تھنگ وی آسک. باقی اللہ عز و جل اس کام کے اندر اتنی زیادہ وہ ایک لینتھ پیدا کرتے ہیں، ڈیوریبلٹی پیدا کرتے ہیں کہ اس کے بڑے اچھے نتیجے نکلتے ہیں. جب سے ایشو منظر عام پر آیا ہے، یعنی گزشتہ 3 سال یا 4 سال، اس کے بعد سے اب تک اب یہ واقعات بڑھنا شروع ہوئے ہیں یا کم ہونا شروع ہوئے ہیں یا ان کے اوپر کیا فرق ہے؟ سوال یہ ہے جی کہ جب سے یہ ایشو سرفیس ہوا ہے، منظر عام پہ آیا، اس کے بعد ان تعداد بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ تعداد بڑی ہے، کم نہیں ہوئی. 4,500 اپلیکیشنز ابھی پڑی ہوئی ہیں NCCIA میں جن پہ انکوائری نمبر بھی نہیں لگا. انکوائری نمبر میں ایکسپلین کر دوں، ہمارے بزرگوں کو، سینئر ساتھیوں کو اندازہ ہوگا اس کا، کہ جب آپ کوئی شکایت لے کے جاتے ہیں، پہلے FIA تھی، اب FIA سے یہ ادارہ نکلا NCCIA، تو اس شکایت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی جب تک اس پہ انکوائری نمبر نہیں لگتا. کیونکہ انکوائری نمبر لگنے کا مطلب یہ ہے کہ ادارے نے آپ کی شکایت کو موصول کر لیا ہے اور وہ اس چیز کو ایکنالج کر رہی ہے، ادروائز وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے. تو 4,500 تو درخواستیں ایسی پڑی جن پہ انکوائری نمبر نہیں. تو آپ کے ہی سوال کو پچھلے سوال سے میں ریلیٹ کروں کہ اگر ہم اسی پہ ایک کمپین سٹارٹ کریں، بھائی 4,500 درخواستیں پڑی ہوئی ہیں، کیا یہ کوئی تھوڑی تعداد ہوتی ہے؟ یا ہم لاکھوں کی بات کر رہے ہیں کہ ایک درخواست جو ہے وہ ایک فیس بک گروپ کے بارے میں ہے. کتنے ممبرز ہیں اس گروپ میں؟ کسی میں 2,000 ہے، کسی میں 4,000 ہے، کسی میں 8,000 ہیں. تو یہ شیطانی گروہ ایسے پھیلتا جا رہا ہے. تو وہ ایک شکایت یہ بتا رہی ہے کہ اتنے 100 یا کتنے ہزار لوگ اس کے اندر شامل ہیں. آپ 4,500 کو سے آپ ملٹیپلائی کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تعداد کتنی زیادہ ہو چکی ہے. اور جی عذر بھی ان کا بتا دیں تو 3-4 افراد FIA کا جو عذر ہے. اب یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ NCCIA کے پاس افرادی قوت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ 70 سے زیادہ بندہ انہوں نے ایک دن کام سے نکال دیا. جو ان کیسز کو ڈیل کر رہے تھے، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ ان 70 کے اندر شامل تھے. تو ہم اگر آواز اٹھائیں، ہم بات کریں، آرٹیکل لکھیں، تو ان اداروں کو بہرحال عوام کو ہی جواب دینا ہے. جتنا مرضی آپ کہہ رہے کہ پاکستان میں عوام کی نہیں سنتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، بہرحال ایک ملک ہے، کو 25 کروڑ کی اس کی آبادی ہے، نظام چل رہا ہے، سیکریٹریٹ ہے، بالکل ایسا کوئی جنگل کا نظام تو نہیں ہے. اور ہم تو امپیریکلی یہ بھی چیز دیکھ چکے ہیں کہ جس چیز کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ حالات تبدیل ہو جاتے ہیں. اسی پاکستان میں ہم نے نہیں دیکھا تھا مبارک ثانی کا کیس، سامنے انہوں نے ایسی ایک عدالت کے فیصلے سے قادیانیوں کی سہولت کاری ہونا شروع ہو گئی تھی کہ وہ جو مرضی تبلیغ کرتے رہیں، یہ کریں، وہ اس طرح کی باتیں ہم شروع ہو گئی تھی یعنی. لیکن اسی ملک کے لوگوں نے جب کھڑے ہو کے کہا کہ نہیں بھائی، تو اسی ملک کی اسی عدالت نے فیصلہ دیا کہ ٹھیک ہے اپنا فیصلہ واپس لیتے ہیں. ایک قوت ہوتی ہے. عوام جس چیز کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہ
ایسے مسئلہ ختم ہوتا ہے. بس ہم نے ختم کرنا ہے اس کو انشاءاللہ. ایک یہ سوال کہ اس چیز کو اگر ہم آگے شیئر کریں گے تو یہ گستاخی مزید نارملائز نہیں ہوگی، ان کی تشہیر نہیں ہوگی؟ کیوں شیئر کریں گے سر آپ؟ سر یہ سوال کنہوں نے کیا ہے؟ یہ سر یہ جو اویئرنیس ہم دے رہے ہیں، ایشو کو اگر آپ ہائی لائٹ کریں گے اور اس کو بیان کریں گے تو یہ اور زیادہ پھیلے گا، لوگوں کی نظر میں مزید حکمت عملی کے اعتبار سے یہی اب ہم سمجھتے ہیں، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، اب ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہی ایک چیز تھی جو ہم سے غلط ہو گئی کہ اس پہ سارے خاموش رہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ 2017-18 سے وارث بھائی تو میں تو تھوڑا لیٹ آیا اس میں، تھوڑا نہیں کافی لیٹ آیا اس معاملے میں. یہ تو بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں. یہ تو علماء کے پاس گئے، پوچھا کہ یہ ہو رہا ہے اس کا کیا کرے، تو آگے سے جواب یہ ملا کہ بھائی یہ اس قدر حساس چیزیں ہیں کہ اگر یہ پبلک میں پھیل گئیں تو اتنا فتنہ فساد ملک میں ہوگا شاید کچھ نہ بچے خاکم بدہن. اس لیے اس کو خاموشی سے ایڈریس کیا گیا. لیکن اس خاموشی کا فائدہ پھر سیکولر طبقے نے اور قادیانی طبقے نے یہ اٹھایا کہ انہوں نے اپنی مرضی کا نیریٹو لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا. جو مجرم تھے ان کو معصوم بنا دیا، اور جو مدعی اور باقی حضرات تھے ان کو مجرم بنا دیا. تو اب سوال یہ ہے کہ اب اس پہ خاموش رہنا بنیادی طور پہ ایک غلط بات ہوگی، اور آپ کو اس کا نوشن جو ہے وہ آپ کو اسلام سے بھی ملے گا کہ اگر اللہ عز و جل کائنات کا سب سے بڑا جو جرم ہے، جو شرک ہے، اگر اللہ فرعون کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ کہتا تھا کہ انا ربکم اعلی، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کو غلط بات آگے پھیلا رہے ہیں. مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس نے یہ جرم کیا تھا. تو ہم آپ کے سامنے یہ چیز رکھ رہے ہیں کہ یہ جرم وہ کر رہے ہیں. آپ اگر نہ بتائیں تو یہ جرم بڑھے گا. بتائیں گے، آپ اٹھیں گے، آپ کی آواز ہماری آوازوں میں شامل ہوگی، آپ لیڈ کریں گے اس معاملے کو. آپ اسے اپنی عزت، اور جس طرح سے کسی انسان کا جو ہوگا کہ بات وارث بھائی نے کئی دفعہ کہی کہ یہ آپ میں سے ہم سب شامل اس میں، میں شامل اس میں، یہ انسان کا یہ گندا مادہ کسی انسان کے کپڑوں پہ اگر پڑ جائے تو 2 منٹ برداشت نہیں کرتا وہ. اب جو اگلی بات کہنے لگا ہوں یہ زیادہ حساس ہے. کسی کا گندا مادہ انسان کی بہن بیٹی کے کپڑے پہ اگر پڑے تو انسان، جو میں نے کہا نا 2 منٹ، وہ 2 سیکنڈ بھی برداشت نہیں کرتا. بات کہاں سے کہاں جاتی ہے. تو آپ امیجن کریں کہ ہم قرآن کے اوراق کی بات کر رہے ہیں، تو ہم اسے ذاتی مسئلہ کیوں نہ سمجھیں. ہم ایسے کوئی مومن ہو سکتا ہے اس وقت تک جب تک وہ اپنے بیوی، بچے، بہن، بھائی، ماں باپ سب کو پیچھے کر کے رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر نہ رکھے؟ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اس کو ذاتی مسئلے سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ سمجھ کے اٹھ کے کرنا قانونی طریقے سے ہے. اس کو جب تک آپ کے علم میں نہیں آئے گا، آپ اس پہ ریزسٹ نہیں کریں گے، بات نہیں کریں گے، یا بات نہیں کریں گے تو یہ کھلم کھلا یہ ہوتا رہے گا. اس لیے سر بتانا ضروری ہے. اگر فیس بک پر ہم ایسی پوسٹ پڑھتے ہیں جس میں توہین آمیز الفاظ تو معزز ہستیوں کے بارے میں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فوری طور پہ NCCA کا جو پورٹل ہے اس پہ کمپلین کریں. ان کا آپ ان کے دفتر بھی جا سکتے ہیں، آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ میں نے چیز دیکھی ہے. ان کا آن لائن بھی پورٹل اویلیبل ہے، اس کا اسکرین شاٹ بھی رکھیں. بعد میں آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ میں نے شکایت یہاں پہ درج کرائی تھی. سٹیزنز پورٹل ہے، اس پہ بھی آپ جا سکتے ہیں، اس پہ بھی اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں. وہ پھر آگے NCCI کو بھیج دیں گے. پر ون وے اور دی ادر جو آپ نے دیکھا ہے، نہ آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے، نہ اس پہ کامنٹ کرنا ہے، کیونکہ اس کے 2 نقصان ہوں گے. ایک تو الگوریدم یہ دیکھے گا کہ آپ نے اس پوسٹ کے ساتھ انگیج کیا ہے تو وہ آپ کو اور زیادہ دکھائے گا یہ. دوسرے یہ ہوگا کہ جب الگوریدم یہ دیکھے گا کہ لوگ اس کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں تو وہ اس کو بوسٹ کرنا شروع کر دے گا. جو لوگ نہیں دیکھ رہے وہ اس تک بھی پہنچانے کی کوشش کرے گا. تو آپ نے اس کو دیکھا، اس کو رپورٹ کریں، وہیں پہ ختم کریں اس کو. نہ اس کو کامنٹ کریں، گالی بھی نہ دیں ان کو. یہ بھی نہ کہیں کہ تم غلط کر رہے ہو، کہ الگوریدم یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے اچھی بات کہی یا بری بات کہی. الگوریدم یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے انگیج اس کے ساتھ کیا یا نہیں کیا. اگر آپ نے لکھ دیا، بھلے بری بات ہی لکھی، اس کو مشورہ ہی دیا، اس کو خدا کا خوف دلایا، اس پہ لعنت کی، کچھ بھی کیا اپنی طبیعت اور ظرف کے مطابق، تو یہ بھی اسی کے حق میں جائے گا. جی سر. ریاست کو بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ کا احتجاج کے حوالے سے کوئی
دیکھیں احتجاج بڑا ایک ایسا لفظ ہے نا کہ اس کا ہم نے ایک مطلب نکالا ہوا ہے کہ ہم جا کے سڑکوں پہ بیٹھ جائیں گے اور ہم جا کے توڑ پھوڑ کریں گے. نہیں بھائی، آپ کا احتجاج تحریر کی صورت میں ہے، آپ کا تقریر کی صورت میں ہے، آپ کا ایک ویڈیو کی صورت میں ہے. ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ احتجاج کر رہے ہیں ہم. تو احتجاج سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ ایزی نہ ہو جائیں. یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے، چھوٹا نہیں ہے یہ معاملہ. اس کے بات کرنا، اس کو جاری رکھنا، احتجاج سے یہ مراد ہے. سر آپ کچھ کہہ رہے تھے. سر اگر ہم اس پر برق کرنا چاہتے ہیں جو وہ کہیں گے سر، آپ اینی تھنگ، آپ کو ہمارا فون نمبر، ای میل ایڈریس، سارا کچھ ہماری ویب سائٹ پہ ملے گا. ابھی تو آپ یہاں پہ اپنا انٹرسٹ آپ رجسٹر کرا دیں، جو چیز آپ کو چاہیے. لیکن ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں چیلنج کرو پبلکلی جو ہم کہہ رہے ہیں. یہ جتنا سیکولرز کا طبقہ ہے، ان میں سے صرف ایک آدمی ہے، باقی صاحب نے تو کسی نے بلاک کر دیا، کوئی پیچھے ہٹ کے کیا ہوا. ایک صحافی ہیں ان کے، فرنود عالم صاحب، انہوں نے ڈبیٹ کی حامی بھری. تو ہم جی ڈبیٹ کریں گے، آپ لوگ غلط کہہ رہے ہیں. جی بسم اللہ جناب. وہ ٹی سی ایم ایک چینل ہے یوٹیوب پہ، اس پہ 3 قسطوں کی صورت میں موجود ہے. ٹی سی ایم وہ ادارہ جنہوں نے یہ ڈبیٹ کرائی تھی. آپ اگر وہ ڈبیٹ ہی دیکھ لیں تو آپ کو کل کلیئر ہو جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. اور الحمدللہ اس ڈبیٹ کے بعد ان میں سے کسی نے ڈبیٹ نہیں کیا آج تک، کہ سارے وہ جھوٹ جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ بولے تھے ایک ایک کر کے کھلے وہاں پہ. تو ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں پبلک میں چیلنج کرو، جانو، سوال کرو. میری بات مان کے نہ کہہ دینا کہ کیسر نے کہا تو ٹھیک ہے، وارث نے کہا تو ٹھیک ہے. نہیں بھائی، شرح صدر آپ کا ہونا چاہیے. اس کے لیے سوال، جو بھی آپ جاننا چاہتے ہیں، جو سوال کرنا چاہتے ہیں، اس پہ آپ کو آنسر کرنا، وہ ہماری ذمہ داری ہے. انشاءاللہ بھی بول رہی ہے. اکثر ایک مسئلے کی گروہ ہے، ایک چیز یہ گروہ کے نزدیک اچھی ہے، دوسرے کے نزدیک مسئلہ ہے. اب اکثر اس معاملات میں ایک اپنا فوٹو بیان کر رہے ہیں، لیکن دوسرے کے نزدیک وہ مسئلہ ہے، وہ کیس کر دیتے ہیں. مثلاً میں نے صبح ایک پوسٹ دیکھی ہے، ایک بندے نے حدیث ہے کہ جو صاحب ابو طالب اس پر دور پولیس کو بھی آنا. جی ایک بندے نے وہ پوسٹ لگائی ہے، دوسرے گروہ نے اس پر ایف آئی آر کروا. تو یعنی کس طرح بندہ اپنے ہستی ہم کا دعا نہیں کر سکتا، اس سے مزید یہ قانون کمزور نہیں ہوتا. اس کا کیا آپ شاید لیٹ آئے ہیں کچھ. اچھا دیکھیے، ایک ہے پاکستان میں جو ایک روایت ایک بنی ہوئی ہے، سم ہاؤ ہر کچھ عرصے کے بعد ایک بلاسفمی کا الزام کسی نے کسی پہ لگا دیا. کوئی مسلکی جھگڑا ہو گیا، بعض اوقات زمین جائیداد کا تنازع، اس پہ بھی لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں، اس طرح کہتے ہیں. بھائی اس میں جتنے بھی لوگ وکٹمز ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم تو ایون غیر مسلموں کے ساتھ ہو جاتے ہیں جن پہ کسی مسلم نے غلط الزام لگایا ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایسا تو نہیں ہے کہ تم کسی کی دکان پہ قبضہ کرنے کے لیے الزام لگا دو. تو ہم تو اپنے اس عیسائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس ہندو کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس مسلمان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. لیکن سر جن کیسز کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کو پاکستان کی عدالتوں، NCCIA کے ڈاکومنٹس میں جو بڑا بدقسمت نام دیا گیا ہے وہ ہے پورنوگرافک بلاسفمی. حزب الشیطان گروپ جو کر رہا ہے، ہم صرف اس کی بات کرتے ہیں کہ یہ ایک گروہ ہے جو اس طرح کی ان کے فحاشی اور گستاخی کو مکس کر کے انہوں نے ایک نیا کنسیپٹ دیا ہے. وہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اس مسلک نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کر دیا، وہ سر نہ ہمارا ڈومین ہے، نہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح اب محرم چل رہا ہے جی، اس پہ کوئی بات نظر نہیں آ رہی کہ کیسز ہو رہے ہیں اس بنیاد پر کہ اگر توہین ہوتی ہے صحابہ کی یا اہل بیت کی، جی، تو امہات المومنین کی گستاخی کی. ہاں یہ شکوہ درست ہے. اگر کوئی یہ بات کرتا ہے تو بالکل بات درست ہے. کرنے والے پر کیس ہو رہے ہیں. ہاں یہ بات بالکل آپ کی درست ہے. اور ہم تو اس سے ایک قدم آگے بھی جاتے ہیں کہ یہ تو پھر بہرحال کسی دینی شخصیت کی گستاخی کا معاملہ ہے، کم سے کم الزام تو ہے. اب وہ ٹھیک الزام لگایا غلط لگایا، لیکن بہرحال جو مضمون ہے اس کی نوعیت دینی ہے، کوئی شخصیت دینی ہے، حدیث کا ذکر ہوگا، قرآن کی آیت کا ذکر ہوگا. بھائی ہم تو اس سے بھی ایک آگے قدم جاتے ہیں کہ غریدہ فاروقی صاحبہ بڑی قابل احترام صحافی ہیں. ابھی ایران کا وفد آیا تو ان کے کپڑوں پہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، تو NCCIA نے ان اعتراض کرنے والوں کو پکڑ لیا. غریدہ فاروقی صاحبہ بڑی قابل عزت ہیں،
میں بغیر کسی معذرت کے کہنا چاہوں گا سیدہ عائشہ زیادہ قابل احترام ہیں، سیدہ زہرا زیادہ قابل احترام ہیں۔ 4,500 درخواستیں پڑی ہوئی ہیں، ان کو آپ اگنور کر دیں اور ایک بی بی کے کپڑوں پہ کسی نے تبصرہ کیا اور آپ دوڑیں لگوا دیں، چھاپے مارو، یہ کرو، ریڈ کرو، وہ کرو۔ اس ملک میں بھی سب کا سوچیں، ایسا نہیں ہے کہ بس کہ پاکستان کچھ لوگوں کا ہے، یہ پاکستان سب پاکستانیوں کا ہے، اور ہمارے دل میں جو عزتیں ہیں ریاست سے، جو ہمارا جو سوشل کانٹریکٹ ہے، سوشل کانٹریکٹ کی تھیوری سمجھتے ہیں نا آپ؟ ہمارا ریاست کے ساتھ سوشل کانٹریکٹ کیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ ہمارا سوشل کانٹریکٹ ہے، اس کو وائلیٹ نہ کریں، اس کو انیبل کریں، سپورٹ کریں۔ کیسر صاحب جب یہ کیس لائیو چل رہا تھا جج چلا رہے تھے، اس وقت جو ان کی صحافی ہے ایمان مزاری، جی جی، وہ بہت زیادہ دلائل وغیرہ بیان کر رہے تھے، لیکن ہمارے جو اہم لوگ کو دلائل وغیرہ تھے، بہت اہم سوال ہے سر، نام کیا ہے؟ اقبال بھائی کی طرف سے بڑا اہم سوال کہ اس کیس کی شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو، کچھ لائیو کارروائی بھی چلی تھی لاہور ہائی کورٹ کی، ان کی لاہور ہائی کورٹ، معافی چاہتا ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کی ویب سائٹ پہ بھی وہ موجود بھی ہیں ابھی وہ ویڈیوز۔ تو سوال یہ ہے کہ جو ان کی طرف سے وکیل صاحبہ تھیں ایمان مزاری صاحبہ، انہوں نے تو بڑے زبردست دلائل دیے تھے، لیکن ہماری طرف سے کوئی دلائل اتنے نہیں دیے کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ اعجاز اسحاق صاحب جو جج تھے اس معاملے میں، انہوں نے جتنی سیریس لائنز کراس کی، جتنا انہوں نے آئین اور قانون کو پامال کیا، میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کسی جج کو اتنا پامال کرتے ہوئے۔ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں پورے ہوش و حواس میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں اعجاز اسحاق کی عدالت کو اعجاز اسحاق کی عدالت نہیں، اعجاز اسحاق کی سرکس کہتا ہوں۔ وہ سٹنگ جج ہے، اس کے باوجود میں کہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ آدمی مجھ پہ توہین عدالت لگائے۔ میں وہ بار بار کہتا ہوں کہ اس دنیا میں تو سب نے جانا ہے نا ایک دن، کیونکہ توہین عدالت سے میں مر تو نہیں جاؤں گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں حشر کے دن جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ سکوں کہ جس سرکس میں توہین رسالت کرنے والوں کو پروٹیکٹ کیا جا رہا تھا، اس کے خلاف قیام کر کے میں نے توہین عدالت لگوائی تھی۔ تو میں جوتے کی نوک پہ لکھتا ہوں اس توہین عدالت کو لگاؤ مجھ پہ، مجھے کم سے کم یہ کہنے کا موقع دو، لگاؤ مجھ پہ۔ یہ دوبارہ سے میں کہہ رہا ہوں، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور وہ ابھی بھی ہائی کورٹ کا جج ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ مجھ پہ لگاؤ، کیونکہ اس نے جو حرکت کی تھی، جو آپ نے دلائل والی بات کی، کبھی آپ نے زندگی میں دیکھا کہ دو فریقوں کو بلایا، دو فریقوں کے درمیان وہ کیے، یعنی ایک وہ لوگ ہیں جن کی طرف جو مدعی ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو مدعا علیہ ہیں، تو آپ مدعی کو سنیں اور دوسرے کو آپ شامل ہی نہ کریں۔ پہلے تو جو مدعا علیہان ہیں انہوں نے ایک زبردست قانونی جنگ لڑی کہ ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ہمیں موقع تو دو، ہمیں حصہ تو بناؤ، پارٹی تو بناؤ۔ بنا لیا پارٹی، اور اعجاز اسحاق نے پوری کارروائی میں، آپ کو ریکارڈنگ ابھی پڑی ہوئی آپ دیکھ لیں، اس نے یہی کہا کہ پہلے میں ان کو سنوں گا، بعد میں آپ کو سنوں گا، پہلے میں ان کو، بعد میں۔ جس میں مدعی وہ تھے ایمان مزاری، ایمان فیملیز آئی تھی نا، مدعی وہ بن کے آئے تھے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ایک کمیشن بنایا جائے، دعویٰ انہوں نے کیا ہوا تھا۔ جن لوگوں کے خلاف کیا ہوا تھا پہلے تو اس کو پارٹی نہیں بنایا، جب انہوں نے اپنا یہ حق بنوایا کہ ہم پارٹی ہیں، ہمیں بولنے کا موقع دیا جائے، تو سارا ٹائم یہ آدمی وعدہ کرتا رہا کہ آپ کو پورا موقع ملے گا، لیکن جب ان کی باری آئی، ایک سماعت ہوئی، دوسری سماعت کی شاید 10-15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ آپ کر لیں، یعنی کہ پارشل ہیئرنگ ہوئی، وہیں پہ اس نے روک کے فیصلہ دے دیا کمیشن بنے گا، اور فیصلے میں لکھ دیا باقی باتیں آپ کمیشن میں کریں۔ کیوں؟ جو مجھے مقصد سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ صرف لوگوں کے ذہن میں ایک سائڈ کی کہانی ڈال دی جائے، دوسری سائڈ کو چھوڑ دیا جائے۔ حالانکہ اگر آپ ان کی پٹیشن کی پرے پڑھیں، اگر اس میں کہ وہ پٹیشن میں وہ انہوں نے کی نہیں سرے سے، وہ اسی چیز پہ لگے رہے، دیکھیں جی ہنی ٹریپ کرتے ہیں، ہاں جی کرتے ہیں ہنی ٹریپ۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ ایک عام آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ بلاسفیمس انٹریپمنٹ اور ہنی ٹریپمنٹ میں فرق کیا ہوتا ہے۔ بلاسفیمس انٹریپمنٹ ہوتی ہے وہ جس کا ذکر میں نے آگے کیا کہ الزام یہ ہے کہ کوئی آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کو انہوں نے توہین آمیز کسی گروپ نے بھیج دیا کوئی کانٹینٹ، اس نے آگے سے کہا یہ مجھے کیا بھیجا ہے، یاد ہے آپ کو کہانی؟ اسے کہتے ہیں بلاسفیمس انٹریپمنٹ، یعنی کہ اس آدمی کو توہین آمیز مواد بھیج کر اس کو گھیر لیا گیا۔ دوسری ہوتی ہے ہنی ٹریپمنٹ، جس کا اصل نام ہوتا ہے انٹریپمنٹ فار اریسٹ،
اور فیام میں اس کو ہنی ٹریپ میں کہا جاتا ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس ثبوت موجود ہے کہ اس آدمی نے کچھ غلط کیا ہے، تو جو لا انفورسمنٹ ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان کے پاس دو ہی آپشن ہوتے ہیں کہ یا وہ ریڈ کریں اور اس کو موقع سے گرفتار کر لیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے بہلا پھسلا کے اسے کسی مقام پہ لے کے آ جائیں۔ CIA والے کرتے ہیں، ISI والے کرتے ہیں، پوری دنیا MI6 MI5، یہ کلبھوشن یادو جو پکڑا گیا تھا ہمارا ISI کا جوان، 3 سال اس کے آگے ججز کی بعد میں جن کی شہادت ہوئی تھی، 3 سال وہ آدمی بھیکاری بن کے اس کے آگے پیچھے گھومتا رہا کہ اس کے ویئر اباؤٹ اسکین کر کے ٹریپ کرتے ہیں آپ، کیونکہ آپ کسی مجرم کو یہ تو نہیں کہتے کہ آپ دفتر میں بیٹھے جی فون کر کے ہمارے یہاں کو گرفتار کرنے کے لیے، یہ تو نہیں ہوتا۔ آپ سے کیا کہیں گے بیرون ملک جانے کی اپرچونٹی ہے، آپ یہاں پہ آ جائیں، یہ بزنس کرنا ہے، یہ نیا ٹریننگ کورس ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں۔ انہوں نے سارا کیس اس چیز پہ بلڈ کیا جو پاکستان میں جرم نہیں ہے، جو ساری دنیا کی ایجنسیز کرتی ہیں۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ کسی آدمی کو فون کر کے کہیں کہ آپ کی توہین رسالت کے ثبوت ہمارے پاس ہیں، آپ تھانے آ جائیں، یا آپ وہیں پہ تشریف رکھیں، ہم آتے ہیں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے۔ بھئی آپ کسی طریقے سے اس کو ٹریپ کریں گے نا، جو طریقہ کار ہے۔ تو انہوں نے سارا کیس اس چیز پہ بلڈ کیا کہ یہ ہنی ٹریپنگ کرتے ہیں، اور ثبوت آپ نے یہ دینا ہے کہ یہ لوگ توہین امیز مواد بھیج کے کسی کو گرفتار کرتے ہیں۔ ایک ثبوت نہیں دیا اس کا۔ اب انہی چیزوں کا جواب دینا تھا۔ جان محمد خان صاحب نے ایک دن اپنے انہوں نے وہ گھنٹے 1.5 گھنٹے کا جو سیشن تھا اس میں انہوں نے بات کی، دوسرے دن کوئی 10-15 منٹ آپ 20 منٹ کر لیں، اتنی بات کی تو وہیں پہ روک کے بس کمیشن جی کمیشن کمیشن۔ یہ کون سا کمیشن ہوتا ہے؟ یہ کون سا فیصلہ ہوتا ہے؟ وہ سارے کا مقصد یہ تھا کہ ایک طرف کی کہانی لوگوں کے ذہن میں ڈال دی جائے اور دوسری طرف کی باری آنے نہ دی جائے، حالانکہ یہ آدمی تھرو آؤٹ وعدہ کرتا رہا کہ میں آپ کو سنوں گا، نہیں سنا اس آدمی نے، سوائے اس ایک آدھا سیشن جو میں نے کہا اس کے علاوہ۔ یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ اگر دوسرے فریق کی بات نہیں سنی جا رہی؟ جی جی، تو یہی وجہ ہے کہ جب ڈویژنل بینچ میں یہ فیصلہ گیا تو 2 گھنٹے کے اندر اندر اس عدالت نے یہ فیصلہ سسپینڈ کر دیا کہ یہ کیا مذاق ہے، ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ پیرالل سسٹم آپ بنا رہے ہیں، قانون 3 جو بنیادی ریکوائرمنٹس تھیں پوری کرنے پاکستان آئین کی، اب یہ آئینی سیشن نہیں ہے اس لیے میں آپ کو اس لیے بور نہیں کروں گا، وہ تینوں اعجاز اسحاق نے وائلیٹ کی، تینوں کے خلاف جا کے ایک جعلی کمیشن بنا دی جس کی نہ کوئی بیس ہے نہ کچھ ہے، اسی وجہ سے 1.5-2 گھنٹے وہ فیصلہ نہیں چلا، لیکن جو انہوں نے میڈیا پہ دکھانا تھا وہ دکھانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ چلو یار آپ میں سے کوئی تو ہمت کرو، آپ کا وکیل ہی صحیح، آپ کے جو وکیل ہیں، آپ کے جو صحافی ہیں، وہ جو اعجاز اسحاق کی عدالت میں جو ٹرانسمیشن ہوئی تھی لائیو، جس کی ریکارڈنگ ابھی تک پڑی ہوئی ہے پبلک کے سامنے، چلو یار پبلک میں ہم اسی پہ بات کر لیتے ہیں، اس سے زیادہ آپ تو آرگومنٹ جیتے ہوئے نا، آپ کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمت کر کے اس پہ بات کرتے۔ تو جھوٹ کے اتنے بڑے بڑے پلندے، اتنے بڑے بڑے اس کے اندر جھوٹوں کے دفتر، یہ وجہ تھی سر۔ بہت بہت شکریہ۔ ابھی نماز کا وقت ہو رہا ہے تو ہم اسی دعا کے ساتھ شکریہ کے ساتھ اور دعا کے ساتھ